بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آج ہم عرفان الہدایہ UK کی جانب سے ترتیب دی گئی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے چوتھے سیشن میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا عنوان ہے زیر زمین انقلاب کی تیاری کا 3 سالہ دور۔ آج کی نشست کو ہم ان 7 حصوں پر تقسیم کریں گے۔ خفیہ دعوت و تبلیغ اور اس کی حکمت، راہ انقلاب کے اولین مسافر السابقون الاولون، مصطفی تحریک کا پہلا تربیتی مرکز دار ارقم، مصطفی تحریک کے آغاز میں جوان سال نسل کا بنیادی کردار، مصطفی تحریک کے جانباز اور سربکف مبلغین، مصطفی تحریک کے حاسدین و منحرفین، اور باطل طاغوتی طاقتیں مصطفی تحریک کی زد میں۔ تو پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں خفیہ دعوت و تبلیغ اور اس کی حکمت۔ غار حرا کی پر نور اور پرسکون ملکوتی فضاؤں میں حکم ربانی پا لینے اور نبوت کی ذمہ داریوں سے سرفراز ہونے کے بعد اب پیش نظر ایک ہی مقصد تھا کہ حکم خداوندی کی تعمیل اور دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کہاں سے اور کیسے کیا جائے۔ اس وقت کے لوگ مادہ پرست، شراب و شباب کے رسیا بت پرست تھے۔ ان کے ناقص ذہن اس حقیقت کبریٰ کا ادراک ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی چندھیائی ہوئی آنکھیں اس شمع فروزہ کے سامنے کھل ہی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا کہ سب سے پہلے یہ صحیفہ صداقت ان حقیقت پسندوں کے سامنے کھولا جائے جو محرم راز اور شب و روز کی جلوتوں اور خلوتوں کے امین ہیں، اور جن کی زندگی کا کوئی گوشہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس پیغام سے آگاہ کیا گیا۔ وہ تو جیسے پہلے سے ہی منتظر بیٹھی تھیں، اشارہ پاتے ہی خاتون اول کی حیثیت سے اسلام کے دامن میں آ گئیں۔ مردوں میں سب سے پہلے یہ پیغام حق قبول کرنے کی سعادت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ کسی قسم کے تردد و ہچکچاہٹ کے بغیر، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں آ کر صدیق اکبر کا لقب پایا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت و عزت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، اور غلاموں کی صف میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے۔ پھر ان حضرات کی کوششوں سے ایک مختصر سا کاروان حق تیار ہو گیا، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی روحانی تربیت اور صدق و صفا کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں، اور وہ اس جادہ نور پر گامزن ہو گئے۔ اس دور کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دعوت و تبلیغ خفیہ رکھی گئی۔ مجمع عام میں پہنچ کر اعلانیہ کسی کو نہ کہا گیا کہ وہ ہمارا ہم سفر بن جائے اور بتوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد فضاؤں میں آ جائے۔ اس خفیہ اور رازدارانہ کارروائی میں ایک خاص حکمت تھی جو قائد تحریک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دور اندیشی اور ماہرانہ قیادت پر دلالت کرتی ہے۔ اس مرحلے میں فتنہ پرداز اور شر پسند لوگ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور جن کے مفادات پر زد پڑے وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس قوت کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیں، اس پودے کو تناور درخت بننے سے پہلے ہی اکھاڑ دیں۔ یہ ابتلاء و آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ دم خم رکھنے والے، جواں ہمت اور مضبوط عزم و ایمان والے جیالے ہی اس میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور محبت کے امتحان میں سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا یہ خفیہ طریقہ اور زیر زمین تربیت کا یہ پوشیدہ عمل یوں ہی جاری رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹکراؤ کو پسند نہ فرمایا اور علانیہ تبلیغ سے احتراز کیا۔ دعوت و تبلیغ کا عمل خفیہ رکھنے میں یہ حکمت بھی تھی کہ کسی فرعون سے براہ راست تصادم نہ ہو، اور یہ بھی کہ اہل حق افرادی قوت حاصل کر لیں اور ایمان کی بشاشت اور مشن کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جائے، اور وہ دین و ایمان کے لیے اثار و قربانی اور فدائیت کے اس درجہ کمال تک پہنچ جائیں کہ ہر نوع کا نقصان برداشت کر سکیں، جانیں دے دیں۔ لیکن جو بھی کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی آپ کا دامن پکڑ لیا، اسے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے بہت ہی مختصر عرصہ میں ایسے جانباز اور سرفروش تیار ہو گئے جو عشق و محبت کے اس معیار پر پورے اترتے تھے۔ اس فہرست میں
نمایاں نام خود داعیہ انقلاب اور قائد تحریک رہبر اعظم پیغمبر انقلاب سید المجاہدین حضور حبیب کبریا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جنہیں ظالموں نے روح فرسا اذیتیں دیں، بے ادبی اور بدتمیزی کی انتہائی حدوں کو چھو لیا، اپنے وطن میں رہنا دو بھر کر دیا، بلکہ قتل کے درپے ہو گئے اور اس کے پورے منصوبے اور انتظامات بھی مکمل کر لیے۔ دوسرا نام صاحب صدق و صفا سیدنا ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے اثر و رسوخ اور دولت اور قوت کے باوجود راہ ایمان و انقلاب میں بے حد و حساب مشکلات اور شدائد و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور دشمنوں کے مظالم کا بطور خاص ہدف بنے اور ان کے قہر و غضب کے شکنجے میں آئے، مگر کوئی اذیت اور تکلیف بھی ان کے پائے ثبات و استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکی، اور آپ اپنے انقلابی موقف پر سختی سے ڈٹے رہے۔ آپ ایک ملک کے نامور تاجر اور بیرون ملک آنے جانے والے بارسوخ انسان تھے، اسی لیے آپ کی کوششوں اور آپ کے مخلصانہ مشوروں سے کچھ اور لوگ بھی اسلام لے آئے، جو معاشرے میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، اور ان قابل ذکر شخصیتوں میں ایک سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ہے۔ پھر آپ ہی کی تبلیغ سے حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر فرزندان قوم بھی حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابی الارقم، حضرت عثمان بن مطعون اور آپ کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور آپ کی اہلیہ حضرت فاطمہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، سب نے مصطفی قافلہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد خواتین میں سے جو دو عورتیں اس دور میں مسلمان ہوئیں، ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ بگڑے اور بھٹکے ہوئے معاشرے کے پیدا کردہ ان نامساعد حالات میں ایمان لانا اور پرانی قدروں کو گلے سے اتار پھینکنا کوئی کھیل تماشا یا آسان کام نہ تھا، بلکہ اپنی جان پر کھیلنے کے مترادف تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قدرت نے انہیں کیسا اعزاز بخشا، عظمت و بزرگی کا ایسا تمغہ عطا کیا جس کے سامنے دنیاوی تمغے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قرآن پاک نے انہیں سابقین و اولین قرار دیا اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے انہیں منفرد و ممتاز قرار دیا۔ آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ راہ انقلاب کے اولی مسافر السابقون الاولون، ان میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اور قابل احترام بیوی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شروع ہی سے انقلاب کی راہوں کی ساتھی اور تحریک کے راستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں آپ قدم سے قدم ملا کر چلنے والی خاتون تھیں۔ یہی نہیں، دشمنوں کے لگائے ہوئے زخم بڑی خندہ پریشانی اور صبر و استقامت سے سہتیں، اور ہر دکھ درد بڑے استقلال سے برداشت کرتی رہیں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخلاقی اور مالی مدد فراہم کی، حوصلہ شکن حالات میں ڈھارس بندائی، دلائل کے ساتھ روشن مستقبل دکھایا کہ آپ خوبصورت و صاف پسندیدہ خصائل، قابل تعریف اور مہذب عادات و اطوار کے مالک ہیں۔ اس لیے راہ انقلاب میں ناکامی سے دوچار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کامیاب اور روشن مستقبل خود بھاگا ہوا آئے گا اور آپ کے قدموں پر نثار ہو جائے گا۔ یہ ابتلا و آزمائش کے لمحات تو عارضی ہیں۔ جب انقلاب کے قدم مضبوط ہوئے اور لوگوں نے اس کی ضرورت اور اہمیت محسوس کی تو خود ان کا رجحان اس طرف ہو جائے گا اور وہ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگیں گے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کاروان انقلاب اور قافلہ شوق و مستی میں شریک ہو جائیں گے۔ مشن و تحریک کے لیے انہی عظیم، ناقابل فراموش اور ٹھوس خدمات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین خاتون قرار دیا اور بتایا کہ وہ دنیا جہان کی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بارگاہ میں بازیاب ہونے کے لیے تشریف لا رہی ہے۔ ان کے ہاتھ میں کھانا ہے جو انہوں نے بڑی چاہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔
جب وہ تشریف لے آئیں تو انہیں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام فرماتا ہے اور میرا سلام بھی ان کی خدمت میں پیش فرما دیں۔ اس سے آپ ان کی درجات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور تقریباً ہم عمر بھی تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ طبع و مزاج میں بڑی ہم آہنگی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق شروع ہی سے بت پرست قوم کے جاہلانہ اطوار کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ شراب سے انہیں نفرت تھی اور کبھی بھی آپ نے قتل و غارت اور لوٹ مار میں حصہ نہ لیا۔ طبیعت پر متانت کا غلبہ تھا۔ تجارت کے ذریعے حلال کمائی آپ نے ہمیشہ کی اور دیانت و امانت کے بل بوتے پر کاروبار کو اتنا پھیلایا کہ آپ کا شمار مکہ کے امراء میں ہونے لگا۔ آپ پورے عرب میں بڑے اثر و رسوخ کے مالک انسان تھے اور سب انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کے ان سلجھے ہوئے خصائل نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب کر دیا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی یکتائی اور کردار و سیرت کی انفرادیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے ہر عمل میں دلکشی، پاکیزگی اور ندرت ہوتی تھی۔ یہ محسوس کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں، لیکن وہ اس کی صحیح توجیہ کرنے سے قاصر تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت واضح ہونے لگی اور سربستہ اسرار کھلنے لگے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے دوست مستقبل کے ایک بہت بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے کہ موجودہ حالات میں وہ اس بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حقائق ان پر اس وقت منکشف ہوئے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا اور راہبوں اور عالموں کی باتیں سنی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں اور وہ وقت آنے والا ہے جب نبوت کا تاج ان کے سر اقدس پر سجا دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ربانی پیغام مخلوق تک پہنچاؤ اور انہیں دعوت توحید دو۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ خواب بڑا حسین اور حیرت انگیز تھا۔ ان کا دل کہتا تھا کہ اتنا خوبصورت خواب بے معنی نہیں ہو سکتا۔ ان کو تعبیر کی جستجو ہوئی۔ بالآخر ایک راہب سے تعبیر پوچھی تو اس نے اپنا صحیفہ کھولا اور صحیفہ آسمانی میں لکھی ہوئی تمام علامات ان میں موجود تھی۔ اس نے بتایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، آپ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے خلیفہ ہوں گے۔ خواب میں چاند کے دیکھنے کی یہی تعبیر ہے۔ ان واقعات نے انہیں حتمی فیصلے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ جو ہی عظیم دوست دعوی نبوت فرمائیں گے تو وہ کسی توقف کے بغیر فوراً ایمان لے آئیں گے اور دوستی کو غلامی میں بدل دیں گے۔ وقت آنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا جس کا اعتراف خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا اور ان کی اس عظمت کو سراہا۔ آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا اعزاز آپ ہی کو حاصل ہے۔ بچوں میں یہ اعزاز پانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ حضرت جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ یہ اس دور کے حوالے سے اتنی بڑی رقم ہے جسے خزانہ کہا جا سکتا ہے، مگر آپ نے دین کے فروغ کے لیے یہ خزانہ بھی لٹا دیا۔ چونکہ کاروباری حلقوں میں آپ جانے پہچانے امیر کبیر اور بااثر آدمی تھے، اس لیے آپ نے اپنے قریبی حلقوں میں مصطفی مشن کی بات کرنا شروع کر دی اور اس طرح آپ کی مؤثر گفتگو اور ترغیب نے جن خوش نصیبوں کو اسلام کے دائرے میں آنے کا موقع فراہم کیا، ان میں ایسی شخصیات بھی ہیں جن کی صلاحیتوں نے اسلام کے لیے قابل قدر اور نمایاں خدمات انجام دیں اور تاریخ کے صفحات پر گہرے نقوش ثبت کیے، جن کا نام سن کر آج بھی مسلمانوں کی آنکھیں عقیدت و محبت سے جھک جاتی ہیں اور دل ان کی عظمتوں کو سلام کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی، مگر قدرت نے ذہن رسا اور فہم ثاقب عطا فرمایا تھا۔ آپ تھوڑی سی عمر میں بھی بات کی گہرائی اور معاملے تک پہنچ جاتے تھے، اس لیے آپ کو حق و صداقت کی روشنی پہچاننے اور منزل مقصود تک پہنچنے میں دیر نہ لگی، اور کچھ قدرت نے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ راہ اور بھی آسان ہوگی۔ ان دنوں سرزمین عرب کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور حالات بہت ابتر تھے، خشک سالی تھی اور ہر ایک کے سامنے اس وقت یہی مسئلہ تھا کہ پیٹ کی آگ کیسے بجھائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے گھریلو حالات کا علم تھا اور وہ عیالدار آدمی تھے، مگر آمدن کے ذرائع محدود تھے، اس لیے بہت تنگی سے گزر بسر ہوتی تھی۔
जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रहे उन्होंने भी आसूदगी का मुंह देख लिया था, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर अलग बसा लिया था और हज़रत अबू तालिब के घर पहले जैसे हालात पैदा हो गए थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली करमल्लाह वजह को अपने कफालत में ले लिया और इस तरह किस्मत ने यावरी की और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लड़कपन से ही सोहबत नबूवत से बराह रास्त फैज़याब होने का मौका मिल गया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपको हक को कबूल करने में ज़रा देर भी ना लगी और आप फ़ौरन दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके अलावा बेशुमार और नाम भी हैं, जिनमें से चंद नाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अफ़ीफ़ कंदी, हज़रत खालिद बिन सईद, हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये भी उन खुश नसीबों में से थे जिन्हें इस्लाम के इब्तदाई दौर में ईमान लाने का शर्फ हासिल हुआ। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ी तहरीक का पहला तरबियती मरकज़ दार अरकम। इस्लाम कबूल करके मुस्तफ़ी तहरीक में शामिल होकर इनकलाब की राह पर चलने वाले मुखलिस रुफ़का और वाबस्तगान की तादाद 40 हो चुकी थी। उनमें हर तबका के लोग शामिल थे। उनमें यतीम और मसाकीन भी थे, उमरा और सनतकार भी थे। उनमें माशरे के धुतकारे हुए पसमानदा नादार गुरबा भी थे, जो सरमायादारों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिन्हें अपनी मर्जी से सांस लेने की भी इजाज़त ना थी। उनमें सितम रसीदा गुलाम भी थे, मेहनत कश और मजदूर पेशा मर्द भी थे और बाहिम्मत इस्तिकलाल पेशा ख्वातीन भी थीं। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े के फैले हुए कारोबार के मालिक और मालदार ताजिर थे। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु एक असलह साज फैक्ट्री चला रहे थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु गोश्त का कारोबार करते थे। हज़रत बलाल, सुहैब, अम्मार, यासिर, इब्न मसूद और आमिर बिन फ़ाहिरा मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखते थे और अरकम, अबू उबैदा, हज़रत जाफ़र, सईद बिन ज़ैद, हातिब और खालिद बिन सईद दरमियानी तबके के नुमाइंदे थे। हज़रत आयशा, हज़रत अस्मा, हज़रत उमर फ़ारूक की बहन उम्मे जमील फ़ातिमा और हज़रत जाफ़र की अहलिया और इसी तरह हज़रत खालिद बिन सईद की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत अमीना रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना तबका निस्वां से ताल्लुक़ रखती थी। अलगर्ज़ माशरे के हर ग्रोह के अफराद यहाँ जमा हो गए थे। किसी एक तबके के लोग नहीं थे। सिर्फ मेहनत और मजदूर मज़ारे भी नहीं थे और सिर्फ सरमायादार और वडेरे भी नहीं थे। और ये हकीकत इस बात की बुरहान थी कि तहरीक सच्ची है और ये सबके मफादात की मुहाफिज है। ये एक ऐसा इनकलाब है जिसके साथ सबके मफादात वाबस्ता हैं और इसकी कामयाबी सबकी कामयाबी है। इस इनकलाब की बदौलत एक गरीब मजदूर और नादार किसान को भी उसके हकूक मिल सकते हैं और मजलूम अवाम और मसाकीन गुरबा को भी। जिस ग्रोह में एक ही तबके के लोग शरीक हों, मसलन अगर सिर्फ अमीर सरमायादार वडेरे जमा हो जाएं या सिर्फ मजदूर किसान गुरबा जमा होकर एक पार्टी बना लें और इनकलाब की बात करें, तो ऐसा इनकलाब एक वक्ती रद्द अमल तो हो सकता है, लेकिन वो इनकलाब सच्चा और सादिक इनकलाब नहीं होता। वो इनकलाब सिर्फ एक ग्रोह और एक तबके के मफादात का मुहाफिज होता है, जो कि गरीब को गरीब तर और अमीर को अमीर तर बना देता है। एक सालेह इनकलाब लाने के लिए मुख्तलिफ दरजात और तबकात पर मुश्तमिल मुसलमानों का ये ग्रोह अपनी अददी किल्लत के बायस करीबी घाटियों में जाकर अपने मालिक हकीकी के हजूर सजदा रेज़ होता था, अपनी अबूदियत और बंदगी का मुजाहरा करता था। फ़िरौनों की इक़्तिदार, बुतों की परस्तों और माशरे की बेराह रवी से बेजार और बेहंगम रिवायात और आदाब से नाला ये लोग रो रो कर ये दुआ करते थे कि उन्हें रुश्तो हिदायत के चिराग रोशन करने की तौफीक दी जाए और अज़्म व हौसला बख्शा जाए कि वो हर बातिल तागूती ताकत से टकरा जाएं। वो नमाज पढ़कर एक दिन दस्त दुआ थे कि किसी तरफ से गुम करदा राह अहले बातिल का एक ग्रोह वहां तक पहुंच गया और यह महज एक इत्तिफाक था कि नेक लोग नमाज और दुआ में मशगूल थे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे, मगर बातिल परस्तों के माथे पर फिर भी बल पड़ के उनके शिरक पसंद मजाज और बातिल नवाज तबीयत को यह हसीन मंजर पसंद न आया और चुपके से गुजरने की बजाय वो अकड़ कर खड़े हो गए। इसी पर बस न की बल्कि उस महजब व खुदा तरस और नेक नहाद ग्रोह को गालियां देने लगे कि तुम लोग गुमराह और मुफसिद हो, तुम कौम के एक रास्ते से हटकर अलग राह बना रहे हो और तुम ही शर और फसाद और तबाही और बर्बादी का बीज बो रहे हो। हम तुम्हें इस ज़मीन पर इस तरह के एक नया फितना खड़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे और तुम्हें मलिया मेट कर देंगे। 19 साला नौजवान हज़रत साद बिन अबी वकास
یہ بے ہنگم اور جاہلانہ باتیں سن کر بپھر گئے اور غضبناک لہجے میں بولے، ضلالت و گمراہی کے پرستاروں، شر و فساد، بدماشی اور بے راہ روی کے علم بردار تم ہو۔ نفس و حوث کے بہکاوے میں آ کر تم جن راہوں پر چل دیے ہو وہ ابدی خسران اور دائمی ہلاکت اور مکمل تباہی کی راہیں ہیں۔ تم اپنی خبر لو، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بات آگے بڑھی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہڈی اٹھا کر ایک مشرک کے سر پر دے ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ بس وہ بھاگ گئے اور انہیں احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جو مصطفی انقلاب کی راہوں پر نکلے ہیں وہ جوانیاں لٹانے والے ہیں، بزدل و بے ہمت نہیں ہیں جنہیں ڈرا دھمکا کر پٹری سے اتارا جا سکے۔ سالار کاروان حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جوان سالہ سعد کے جوش نے دشمن کے ایک آدمی کو زخمی کر دیا ہے اور مسلمانوں کے لیے فوری تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے ایک انقلابی مرکز کے قیام کی فوری ضرورت محسوس کی، جہاں مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں، انہیں کسی گھاٹی پر جانے کی ضرورت نہ رہے اور فوری تصادم کا خطرہ ٹل جائے۔ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ ایک جانباز صحابی تھے، اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 10واں نمبر تھا، یعنی سابقین و اولین میں سے تھے۔ ان کا گھر کوہ صفا کے دامن میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے ان کا گھر پسند کیا تاکہ اہل حق وہیں جمع ہوں اور آپ وہاں ان کی ذہنی و فکری اور روحانی تربیت کر دیں اور انہیں راہ انقلاب کے نشیب و فراز سمجھائیں۔ اس طرح دار ارقم اپنی ماہیت، ماحول اور محل وقوع کے اعتبار سے مصطفی انقلاب کا پہلا تربیتی مرکز بن گیا۔ متلاشیان حق اور وابستگان تحریک ہدایات و معلومات اور مستقبل کا لاہ عمل حاصل کرنے کے لیے وہیں آنے لگے۔ یہ وہی گھر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و ترویج کے لیے آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفی تحریک کے آغاز میں جوان نسل کا انفرادی کردار۔ اسلام قبول کرنے والے اس انقلابی اور جانباز گروہ میں ایسے لوگوں کی کثرت تھی جو دور شباب میں داخل ہو رہے تھے یا داخل ہو چکے تھے، اور ایسے لڑکے بھی تھے جو بلوغت کی حدوں کو چھو رہے تھے اور ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے تھے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 9 یا 10 سال تھی، حضرت زبیر بن عوام 12 سال کے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر 19 سال تھی، یعنی شباب کا زمانہ تھا۔ ان میں حضرت عمر فاروق 26 سال کے جوان رانا تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عمر صرف 30 سال تھی جو عروج شباب کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی عمر 35 سال اور جناب ابو بکر صدیق کی عمر 37 سال تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی حضرات تھے وہ سب نو عمر تھے اور کمر کس کر میدان میں آ گئے تھے۔ ان کے علاوہ جو باقی حضرات تھے وہ معاشرے میں بہت ہی کمزور اور ناتواں ہونے کے باوجود بھی صبر و استقلال کا دامن تھامے ہوئے تھے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر رہے تھے، اور ان کی بے خوفی، جرأت و ہمت اور بلند حوصلگی نے دشمنوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایمان فروز کردار نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ اس طرح وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مصطفی تحریک واقعی کوئی تحریک ہے، اس میں تاب و تواں اور جان ہے۔ لوگوں نے اس میں شمولیت جو اختیار کی ہے وہ سر ہتھیلی پر رکھ کر اس میں شامل ہوئے اور سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور مقابلہ کرنے کا دم خم رکھتے ہیں، بزدل و بے ہمت نہیں ہیں جو نامساعد حالات میں ساتھ چھوڑ جائے اور فاقت سے منہ موڑ لیں۔ تو اس ایمان افروز کردار نے انہیں بہت ہی حیرت زدہ کر دیا۔ دشمنوں کے دل میں یہ احساسات اور تاثرات اس لیے پیدا ہوئے کہ اہل ایمان نے جس جوش و جذبے اور جرأت مندانہ کردار کا مظاہرہ کیا ان کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ ان سے یہ کردار اس لیے سرزد ہوا کہ وہ جوان تھے، انقلاب کی راہوں پر نکلے تھے اور فکر و نظر میں تبدیلی چاہتے تھے۔ انہیں اپنے نظریے سے اور مشن کی صداقت پر 100% یقین تھا، اس لیے اس راہ حق میں جو قوت مزاحم ہوئی اس سے ٹکرا گئے۔ ہر قسم کی مسلط بالائے طاق رکھ کر جوابی کارروائی کر کے ثابت کر دیا کہ جس مشن پر وہ نکلے ہیں اور جس دین پر وہ ایمان لائے ہیں اس کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہیں۔ دشمن یہ غلط فہمی دل سے نکال دے کہ عددی قلت کے باعث دب جائیں گے یا مرعوب ہو کر اپنا پیغام، طریقہ کار اور مشن سے دستبردار ہو جائیں گے۔ انقلاب کے حوالے سے پرانی نسل کے مقابلے میں جوان نسل زیادہ حساس، متحرک، فعال اور سنجیدہ ہوتی ہے۔ جب اپنے مشن کی صداقت اور انقلاب کی ضرورت کا یقین ہو جائے، جب اسے ایسا ہو جائے تو اسے لڑنے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے، اپنی جان بھی قربان کرنے سے پھر وہ گریز نہیں کرتے اور اپنی عمر کے مطابق
بعض اوقات ایسا کردار جوان نسل ادا کرتی ہے جس میں مزاح کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، مگر وہ تعمیری ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن الجموح ایک بت کے عاشق صادق تھے، اسے خوب بنا سنوار کر رکھتے تھے، اور ان کے قبیلے بنو سلمہ کے نوجوان مسلمان ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ قبیلے کے اس بزرگ عمر کو بھی بت پرستی سے روکنا چاہیے۔ جذبہ بڑا تعمیری مثبت اور خیر خواہی پر مبنی تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ بت کی محبت بوڑھے کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے جسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ انہیں ایک ترکیب سوجی جو بظاہر شرارت مگر حقیقت میں شرافت تھی، جس میں خیر و برکت پنہاں تھی۔ انہوں نے عمر کا بت اٹھا کر گندگی میں لت پت کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب صبح عمر اٹھا اور اپنا بت اپنی جگہ اسے نظر نہ آیا تو تشویش ہوئی، ادھر ادھر ڈھونڈا۔ جب تلاش کیا تو اس کے خدا صاحب گندگی کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ملے۔ اس نے عقیدت کے ساتھ بت کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا اور اسے اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ رات کو جوانوں نے پھر یہی حرکت کی۔ جب عمر سو گیا تو بت اٹھا کر گندگی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ دل و دماغ پر چھائی ہوئی بتوں کی عقیدت کی تہ اتنی دبیز تھی کہ بار بار کے عمل سے بھی اس کی آنکھیں نہ کھلیں، اور راہ یاب ہونے کی بجائے انتقام پر اتر آیا۔ اس نے بت کو نہلا دھلا کر اس کی جگہ پر کھڑا کیا اور اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا، اگر مجھے علم ہوتا کہ تیرے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کرنے والا کون ہے تو میں اسے مزہ چکھاتا، مگر افسوس کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اب میں تجھے یہ تلوار دے کر جا رہا ہوں، تو اس کے ساتھ خود اپنی حفاظت کر۔ اس روز نوجوانوں نے صرف گندگی میں پھینکنے پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ بت کے ساتھ مردہ کتا بھی باندھ دیا اور غلاظت میں لت پت کر کے اوندھے منہ لٹکا دیا۔ صبح جب عمر نے یہ حالت دیکھی تو اب اس کے دماغ کو تحریک ہوئی اور نگاہ نے عبرت حاصل کی کہ جو مجسمہ اس حد تک ناکارہ اور بے دست و پا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں کے مزاح نے اسے راہ ہدایت دکھا دی۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفی تحریک کے جانباز اور سرپکف مبلغین۔ انقلابی تحریک میں شامل ہونے والے بعض نوجوان بڑے ہی پرجوش، فعال، سرگرم عمل اور انقلابی دل و دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک میں تیزی آئے، مشن کا پیغام گھر گھر پہنچے، اور جو کان اس آواز حق سے نہ آشنا ہوں وہ بھی اس سے آشنا ہو جائیں، اور کوئی فرد ایسا نہ رہے جو مشن کے انقلابی پیغام سے بے خبر ہو۔ اس کے لیے وہ دن رات جد و جہد کرتے ہیں، اپنوں اور بیگانوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں تحریک میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بعض اوقات بڑے سرپھروں سے بھی پالا پڑتا ہے، جو اچھی طرح جواب دینے کی بجائے بدتمیزی پر بھی اتر آتے ہیں، مگر مخلص کارکن اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنا مشن جاری رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر علم ہو کہ رد عمل شدید ہوگا اور مخالف مرنے مارنے پر اتر آئے گا تو بھی وہ آواز حق ان کے کامنوں تک پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، اور انجام سے بے نیاز ہو کر حق کے تبلیغ ادا کر کے قرب ربانی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے ہی انقلابی لوگ تھے جنہوں نے یہی مجاہدانہ اور پرجلال کردار ادا کیا، جسے سن کر آج بھی جوان رگوں میں گرم خون دوڑنے لگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے دینی شعار کا کھل کر پرچار کریں، آپ ہمارے ساتھ حرم شریف میں تشریف لے چلیں، میں سب کے سامنے دین کی باتیں کروں گا، انہیں پیغام حق سناؤں گا اور اسلام میں شمولیت کی دعوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے اور آپ کی نظر تمام نشیب و فراز پر تھی، اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم جانتے ہو ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس لیے عجلت مناسب نہیں۔ اس کا نتیجہ بے وقت تصادم کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے، احتیاط لازم ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق اس وقت قائد نہیں کارکن تھے، ان کا دل جوش و جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس کا اظہار چاہتے تھے کہ حق کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے تمام اندیشوں سے بے نیاز ہو کر اصرار کیا کہ آقا حرم شریف میں چلیں، آج ان کے سامنے انقلاب کا پیغام پہنچ جانا چاہیے، ممکن ہے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور جب 38 افراد کا یہ حق پرست، دین پرست اور انقلابی گروہ حرم شریف میں پہنچا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خطاب حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پاس ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین برحق کی طرف بلایا۔ جو ہی یہ آواز حق ان بدبخت لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے، بپھر گئے اور ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپے سے باہر ہو کر اٹھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پر
को मारने लगे। बदबख्त अतबा ने तो हद कर दी, आपकी नाक मुबारक पर मुतवातिर ज़रबें लगाईं जिससे आप बेहोश हो गए। पूरा जिस्म जख्मों से चूर और निढाल हो गया। आखिर इस ज्यादती पर उनके अपने खानदान का खून खोल उठा। बनु तमीम आगे बढ़े और अतबा को धकेल कर परे किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कपड़े में लपेट कर घर ले आए और होश में लाने की तदबीरें करने लगे। बेहोशी इतनी गहरी और चोटें इतनी ज्यादा थी कि जानवर होने की उम्मीद ना रही। इस तरह शाम का वक्त था, पूरा दिन बेहोश रहे। जब आपको होश आया तो सबसे पहले जो बात मुंह से निकली वो ये थी कि मेरे रसूल करीम का क्या हाल है। जब कौम के लोगों ने उनके मुंह से इस हाल में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, हम तो उनकी खातिर पूरी कौम से टक्कर ले रहे हैं और ये फिर भी अपने रसूल ही का नाम लिए जा रहा है। वो नाराज होकर सख्त सुस्त कहते चले गए और उनकी वालदा को हिदायत दे कि इनका ख्याल रखो। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि माँ अकेली रह गई है तो उनसे फिर यही सवाल किया। वो बोली, बेटे मुझे उनका कुछ पता नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, खत्ताब की बेटी फातिमा को तमाम हालात से आगाही होगी, उनके पास जाकर मालूमात लेकर आओ। माँ गई मगर हज़रत उम्मे जमील बिल्कुल अजनबी बन गई, जैसे कुछ जानती ही नहीं। हालात ही ऐसे थे। जब माँ वापस जाने लगी तो उम्मे जमील फातिमा ने कहा, अगर तुम पसंद करो तो मैं भी तुम्हारे पास साथ जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ाज कुर्सी कर लूँ। मकसूद ये था कि उन्हें बराह रास्त सब कुछ बता दूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा ने रजामंदी जाहिर कर दी। घर आकर जब उन्होंने हज़रत अबू बकर की बिगड़ी हुई हालत देखी तो आप दीदा हो गई और दुख भरे लहजे में बोली, खुदा की कसम, जिस कौम ने आपका ये हशर किया है वह एक फासिक और फाजिर और काफिर कौम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी जालिम कौम से अल्लाह ताला ज़रूर इंतकाम लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी और तरफ तवज्जो ही नहीं थी। उन्होंने फिर वही बात दोहराई, मेरे आका का हाल बताओ, वो कहाँ और कैसे हैं। हज़रत उम्मे जमील ने कहा, आपकी वालदा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तसल्ली दी कि उनसे कोई खतरा नहीं, जो बात भी है बेधड़क कह दो। उम्मे जमील ने बताया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और मुस्तफ़ी इनकलाब के मरकज़ दार अरकम में तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा, उन्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा, जैसे भी मुमकिन हो मुझे वहाँ ले चलो। मुझे खाने पीने की कोई हाजत नहीं। मेरे दर्द का दरमा, बीमारी का इलाज, मेरे दुख का मदावा सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है। जब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। दोनों ख़वातीन ने वादा किया कि वो आपको महबूबे किबरिया के दरबार में ले जाएंगी। जब गली कूचों में आमदोरफ्त कम होगी, लोग सो गए, तो उन दोनों ने आपको सहारा दिया, सहारे देकर उठाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले आए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक़ ज़ार पर झुककर उसके बोसे लेने लगे। तमाम मुसलमान भी उनकी तरफ लपके और उनकी ज़ख्मी हालत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी रिक्कत तारी हुई। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सैयदे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़मूम देखा तो तसल्ली के लिए अर्ज़ की, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप फ़िक्रमंद ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता इस फासिक ने चेहरे पर ज़रबे लगाई हैं, सिर्फ उनकी वजह से तकलीफ़ है। मैं इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाऊँगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी माँ का बहुत ख्याल और उनकी खिदमात का इतराफ़ था। वो जानते थे कि वो महरम राज हैं और मुखालिफ दीनी होने के बावजूद बेटे की बात किसी को नहीं बताती। इसलिए अज़राह शफ़क़त हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, ये मेरी अम्मी बर्रा अपने बेटे को लेकर आई हैं। हजूर, आपकी ज़ात बड़ी बरकत वाली है, आप इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं और इसके ईमान के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें। हो सकता है आपके वसीले से अल्लाह ताला इसे आग से बचने की तौफीक अता फरमा दे। बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और उसे ईमान कबूल करने की दावत भी दी और वो उसी वक़्त मुसलमान हो गई। इसी तरह हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जांबाज़ों और सरफरोशों के ऐसे ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखते थे। उनका मिशन और ये ज़ोक़ नज़रिया ये था कि जिस बात को हक़ समझो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ, ख़ास दूसरों को ये बात बुरी ही लगे। जब उन्हें पता चला कि मक्का मुकरमा में हिदायत हक़ का आफ्ताब तुलू हो गया है और उसकी किरणें इतराफ़ आलम को मुनव्वर कर रही हैं, तो आपने अपने भाई को भेजा कि हालात मालूम करके आओ। लेकिन भाई ने वापस आकर जो रिपोर्ट दी वो अधूरी थी, बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श थी। तो आपने खुद ही दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर सब कुछ जानने का फैसला किया। चुनाचे सफ़र की मुशक्क़तें झेलते, आलाम और मसाइब बर्दाश्त करते जब मक्का मुकरमा पहुँचे, हरम शरीफ में आए तो चारों तरफ देखा, वो हस्ती नज़र ना आई जो करारे दिलो जान थी, जिसकी
قلب و نظر کو تلاش تھی اور پوچھنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ تو اسی طرح لوگوں کی نظروں سے چھپ کر بیٹھ کے انتظار میں لگ گئے کہ جب صبح سورج طلوع ہوگا تو پھر شاید اس جانے تمنا کی زیارت نصیب ہو۔ شام ڈھلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرم شریف کے اس مسافر حق کو دیکھا، اجنبی سمجھ کر قریب آئے اور اخلاقاً پیشکش کی کہ آپ اجنبی لگتے ہیں، اگر یہاں ٹھہرنے اور رات گزارنے کا بندوبست نہ ہو تو میرے ساتھ تشریف لے چلیں اور رات گزار لے، صبح اطمینان سے اپنی منزل تلاش کر لیں۔ اس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل پڑے اور دونوں طرف خاموشی رہی، کوئی بات آگے نہ بڑھ سکی۔ پھر اسی طرح دوسرے دن حرم شریف میں آئے، سارا دن گزر گیا مگر وہ رخ زیبا پھر بھی نظر نہ آیا۔ اس طرح شام ڈھلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مسافر شب ہی ہے، قریب آئے اور فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسافر کو اپنا مطلوب آدمی نہیں ملا، میں رات بسر کرنے کے لیے پھر اپنے گھر کی پیشکش کرتا ہوں، صبح ڈھونڈ کر اس کے پاس چلے جانا۔ پھر یہ رات بھی آپ سیدنا علی کی مائیت میں اسی طرح بیت گئی، تیسرا دن بھی حرم شریف میں اسی طرح گزر گیا۔ پھر رات حضرت علی انہیں اپنے گھر لے اور فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کی آمد معنی خیز ہے، آپ مجھے اپنے اعتماد میں لے اور بتائیں کیا بات ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی میں دراصل اس ہستی سے ملنے کے لیے آیا ہوں جس سے ملنا مکے والوں نے جرم قرار دے دیا ہے، لیکن وہ محبوب ہستی مجھے 3 دن سے نظر نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بشارت دی کہ اب آپ کی آرزو پوری ہو جائے گی، میں کل ان کے ہاں حاضری دوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آتے رہیں، اگر خطرہ محسوس کروں گا تو بیٹھ جاؤں گا ورنہ چلتا رہوں گا، جس گھر میں جاؤں میں آپ بھی اس گھر میں بے دھڑک داخل ہو جائیں، وہ ہمارا خفیہ تربیتی مرکز ہے، اس طرح وہاں اس جانے جانا کی زیارت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر کے دل کا کنول کھل اٹھا کہ ان کا میزبان خود ان کا رہنما اور ہمراز نکلا۔ صبح وہ محتاط اندازے سے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، جب مصطفی انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے تو دنگ رہ گئے۔ وہاں تحریکی ساتھی کثرت سے موجود تھے اور عزم و یقین کے نور سے ان کے جوان چہرے دمک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور حکم دیا کہ سر دست اپنے گھر واپس چلے جائیں اور کسی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہاں کے حالات غیر یقینی اور پرخطر ہیں، جسم و جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ابو ذر غفاری جس انقلابی ذوق اور مشرب کے مالک تھے، انہوں نے اس کے اظہار میں کسی رسم تکلف اور ہچکچاہٹ کی ضرورت محسوس نہ کی، برملا اپنا پروگرام پیش کر دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں تو انہیں یہ پیغام حق مجمع عام میں سناؤں گا۔ پھر وہ کسی ڈر، خوف اور جان و مال کے نقصان کے اندیشے کے بغیر بڑی جرت سے حرم شریف پہنچ گئے۔ وہاں سرداران قریش کا مجمع لگا ہوا تھا۔ یہ وہ فتنہ پرور لوگ تھے جنہوں نے مصطفی تحریک کو دبانے کے لیے اعلانیہ کردار کشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور آنے والوں کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ وہ تو کاہن، جادوگر، مجنون یا شاعر ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضرت ابو ذر ان کے سر پر جا دھمکے اور بلند آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کیا۔ عاشق شوریدہ سر کی زبان حق ترجمان سے یہ نغمہ مستانہ سن کر وہ بہت غضبناک ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ اجنبی مسافر ہیں، معاف کر دیا جائے۔ وہ وحشی جانوروں کی طرح اٹھے اور مکھیوں کے چھتے کی طرح چمٹ کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ کو پہچان کے آپ کو بچایا اور پھر لوگوں کو سمجھایا کہ اس شخص کو مارنا اتنا سستا سودا نہیں، یہ فرد قبیلہ غفار کا فرد ہے اور یہ قبیلہ تمہارے تجارتی قافلوں کی راہ میں آباد ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو دیکھو تمہاری تجارت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی اور تم بھوکے مر جاؤ گے۔ پھر انہوں نے ان کی سمجھ میں جب یہ بات آئی تو چھوڑ دیا، ابھی وہ نشہ نہ اترا تھا۔ دوسرا دن پھر وہ حرم شریف میں تشریف لے گئے اور گزشتہ روز کی طرح پھر اپنے دین و ایمان اور مشن کا پیغام برملا اس کا اعلان کیا۔ پھر وہ اسی طرح ان کو مارنے کے لیے آئے اور مارنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو چھڑایا اور کہا کہ کوئی خطرناک غلطی مت کریں، قبیلہ غفار تم کو معاف نہیں کرے گا بلکہ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ انہوں نے تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار و عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ مشن اور تحریک کا نڈر کارکن اور ہر قسم کے خطرات مول لے کر مشن کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے جانباز ساتھیوں میں سے ہیں۔ چنانچہ وہ بے خطر پیغام حق کو برملا اہل مکہ کے سامنے سناتے رہے۔ ایک اور نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی
ذہن و ذوق اور جذبہ کے مالک تھے، ظاہری حیت کے اعتبار سے کمزور اور ناتواں شخص تھے، لیکن ایمان قوی اور جذبہ جوان تھا۔ انقلابی ذہن کے ساتھیوں نے آپس میں بات کی۔ ابھی تک قریش کے کانوں تک قرآنی آیات نہیں پہنچی تھیں، وہ پہلے ہی کان بند کر لیتے اور سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، خود بھی بدزن اور دوسروں کو بھی بدزن کرتے۔ اگر انہوں نے سوچا کہ یہی صورتحال رہی تو قرآنی فصاحت و بلاغت ان کے کانوں تک نہ پہنچے گی تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بلیغ کلام ہے، اس لیے اتمام حجت ضروری ہے، یہ کلام ان تک پہنچنا چاہیے، مگر یہ کام خطرے سے خالی نہیں۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ دوستوں نے ان کے جذبے کو سراہا، مگر اس پیشکش کو ان قبول نہ کیا، کیونکہ ابن مسعود کی وہاں کوئی برادری نہ تھی۔ اس قسم کے بے یار و مددگار شخص کو بالکل جان سے مار دینے کے قوی امکانات تھے، کیونکہ مزاحمت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور بضد رہے کہ اس سعادت کے حصول کا انہیں ضرور موقع فراہم کیا جائے اور دین اور مشن کے اس اعلیٰ خدمت سے انہیں محروم نہ رکھا جائے۔ اس لیے ساتھی مجبور ہو گئے، انہیں اجازت دے دی۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عزم و حوصلہ کے ساتھ حرم شریف میں پہنچے اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے۔ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ مضمون بڑا معنی خیز، عبارت بڑی عظیم اور آواز بڑی پرسوز تھی۔ وہ سب لوگ ہمتاً متوجہ ہو گئے اور جملوں کی ساخت اور معانی پر غور کرنے لگے۔ فصاحت و بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے کہ ایسا کلام انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ حیران رہ گئے اور بولے، غور سے سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچانک ان کی چھٹی حس بیدار ہوئی، انہیں خیال آیا کہ یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں محمد کا دعویٰ ہے کہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ ان کے گمان میں یہ ان کی شدید ترین توہین تھی۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے۔ ابو جہل نے تھپڑ مار کر ان کا کان لہو لہان کر دیا۔ چوٹے کھا کر جسم کو سہلاتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ دار ارقم میں آ گئے۔ انہیں زخمی دیکھ کر سید کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغموم ہو گئے، مگر جبرائیل امین مسکراتے ہوئے آئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا، آج ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے، لیکن وہ دن آنے والا ہے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اب چلتے ہیں چھٹے حصے کی طرف، مصطفی تحریک حاسدین و منحرفین۔ جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں تحریک اسلامی اور مصطفی انقلاب کو سابقین و اولین جیسے مجاہد و جانباز مخلص وفا شعار کارکن میسر آئے، وہاں اس سے خار کھانے والے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے حاسدین بھی پیدا ہو گئے تھے، جو مشن کی صداقت اور تحریک کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ باطل کے خلاف یہ انقلاب جو ہے یہ 100% درست اور صداقت پر مبنی ہے، اس کی حقانیت میں کوئی کلام نہیں، مگر پھر بھی وہ اس کا ساتھ دینے اور اس قافلے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ وجہ یہ کہ اس نوعیت کا اعزاز وہ اپنی ذات کے لیے چاہتے تھے۔ وہ یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ قدرت اس منصب کے لیے انہیں چن لے گی اور تاج نبوت ان کے سر پر سجا دے گی، مگر قدرت کے کام عجیب اور نرالے ہیں، اس کے فیصلے اپنے ہیں، کسی کو بھی ان میں مداخلت کی جرت و اجازت نہیں۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کسی اعزاز و اکرام اور اونچے منصب کے لیے کس کو منتخب فرماتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے۔ جب ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور نبوت کے تخت زرین پر قدرت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا تو یہ حسد کی آگ میں جل بھن گئے، عداوت پر کمر باندھ لی اور مخالفت کو پیشہ بنا لیا۔ اس قماش اور ذہن کے لوگوں میں سے ایک شخص امیہ بن ابی سلط تھا۔ دور جاہلیت کی پیداوار یہ شخص اس بے لگام ماحول میں بھی الگ تھلگ ذہن اور مختلف نظریات اور عمدہ خصائل کا مالک انسان تھا۔ وہ خود کو بہت پرہیزگار سمجھتا تھا اور اس وثوق اور یقین کی بنا پر اس نے بڑے فخر و اعتماد کے ساتھ اپنے قبیلے کی عورتوں کو بہت پہلے ہی یہ بات بتانا شروع کر دی تھی کہ وہ اس دور کا نبی ہے اور وہ بہت جلد اللہ اسے اس منصب پر فائز کر دے گا۔ ابھی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت نہیں فرمایا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ابو سفیان اور امیہ تجارتی سفر پر روانہ ہوئے، شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ وہاں پہ ان کا پڑاؤ ہوا تو انہوں نے آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک دن امیہ نے ابو سفیان کو بتایا کہ میں راہب کے پاس گرجا میں ایک نبی منتظر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے گیا تھا۔ اس نے نبی آخر الزمان کی علامات بیان کرتے ہوئے کہا، ایک تو وہ اسی شہر میں پیدا ہوں گے جہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ جوان عمر ہوں گے، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوگا،
جب میں نے یہ بات سنی تو میری کمر ٹوٹ گئی. مجھے اتنا صدمہ کبھی بھی نہیں پہنچا تھا، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. میں امید رکھتا تھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں. بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ صفات تو عتبہ بن ربیع میں پائی جاتی ہے، ممکن ہے اسے یہ نعمت مل جائے، مگر تم نے بتایا ہے کہ وہ خاصا مالدار آدمی اور بوڑھا ہو چکا ہے، جبکہ نبی آخر الزمان کے بارے میں ہے وہ بظاہر مالدار نہیں ہوں گے اور ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں باتیں کرتے کرتے یہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے. امیہ اپنے شہر طائف چلا گیا اور ابو سفیان نے کاروبار کے سلسلے میں ملک حبشہ کی راہ لی، جہاں اسے 5 مہینے لگ گئے. پھر یہ ادھر سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچا. رشتہ دار احباب ملنے کے لیے آئے. جن لوگوں نے مال تجارت میں حصہ ڈالا ہوا تھا وہ آتے اور اپنا حصہ وصول کرتے اور چلے جاتے. ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. ابو سفیان کی خیریت دریافت کی، کچھ دیر بیٹھے اور پھر کچھ کہے بغیر واپس تشریف لے گئے. ابو سفیان دنگ رہ گیا اور اپنی بیوی ہندا سے کہنے لگا، یہ نوجوان بھی عجیب ہے کہ لوگ تو اپنے اپنے حصے کی رقمیں وصول کرنے آئے ہیں، لیکن اس کی بے نیازی تو دیکھو، اس نے اپنی رقم کے بارے میں ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، حالانکہ اس کا مال تجارت بھی میرے ساتھ تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتاؤں. ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے. بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری غیر حاضری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. ابو سفیان سناٹے میں آ گیا. وہ سیدھا امیہ کے پاس طائف پہنچا اور کہا، تمہیں یاد ہے ملک شام کے راہب نے ایک پیشگوئی کی تھی، وہ پوری ہو گئی ہے، مکہ مکرمہ میں نبی مبعوث ہو گیا ہے. امیہ نے کہا، جلدی سے بتاؤ وہ دعویٰ نبوت کرنے والا کون ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہمارے شہر کا ایک معزز شخص محمد بن عبداللہ ہے. یہ اسم گرامی سن کر امیہ کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راہب کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں موجود تھی. تو اس نے ابو سفیان نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ ابو سفیان نے پوچھا تو اس نے کہا، میں اپنے قبیلے کے سوا کسی قبیلے کے نبی پر ایمان نہیں لا سکتا، خواہ وہ سچا ہی ہو. امیہ نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا اور اپنی قسمت پر خود ہی بدبختی کی مہر ثبت کر لی. اب چلتے ہیں آخری حصے کی جانب. باطل طاغوتی طاقتیں مستفی تحریک کی زد میں. طاغوت شیطان کو کہتے ہیں اور سرکش جنات، بھوت پریت اور اسی طرح استحصالی نظام کے موجد نااہل ارباب اقتدار، جاہل اور گنوار حکمران اور مکار اور دغا باز لوگ سب اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نااہل جاہل عیار ہونے کے باعث براہ راست شیطانی نمائندے ہوتے ہیں. یہ اپنی جہالت اور نااہلی اور استعداد کار کے فقدان کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر شمارتے ہیں، بلکہ نہایت ہی جٹائی سے ان لوگوں کو معاشرے میں دبا کر رکھتے ہیں جو صلاحیت اور کردار میں ان سے بہتر ہوں، تاکہ قابل ترین لوگ سامنے نہ آ پائیں اور عوام ان کی خداداد صلاحیتوں سے واقف نہ ہوں اور ان کی اپنی نااہلی، بے علمی اور جہالت پر پردہ پڑا رہے. دور جاہلیت میں باطل طاغوتی طاقتوں نے یہی کردار اپنایا ہوا تھا. مجبور، معذور اور سادہ لو انسانوں کی بے خبری سے پورا فائدہ اٹھاتے، کیونکہ اس دور کے لوگ خدا ناآشنا ہونے کے باعث ہر در اور چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ اپنی ناآشنائی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اعتماد کی، توکل کی ساری قدرتیں چھین لیتا ہے. پھر وہ اپنے خدا سے بیگانہ ہو کر ہر سانپ، بچھو، آگ، پانی، ظالم سرکش طاغوت سے ڈرتا ہے اور اس کی پوجا کرنے اور اس کی پناہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس خدا پر ایمان اتنی بڑی طاقت ہے جو اسے ہر باطل قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے اور غیروں کے آگے جھکنے سے روکتی ہے. بقول اقبال، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جاہل لوگوں کی اسی طرز عمل نے سرکش جنوں کو بہت مغرور بنا دیا تھا. انسان کی اس نادانی، اعتقادی کمزوری اور خدا ناشناسی نے انہیں اس گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا کہ جنات واقعی بہت بڑی طاقت ہیں اور انسانوں جیسی مخلوق بھی ان کی پناہ میں آنا پسند کرتی ہے. ان کی جنات کی اس نفسیاتی کیفیت کو قرآن پاک نے سورہ جن میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک انسانوں کے افراد جنات سے پناہ دینے کا سوال کیا کرتے تھے. اس چیز نے جنات کو اور زیادہ سرکش اور مغرور بنا دیا تھا. اس سلسلے کی اس کی ایک نمائندہ مثال حضرت تمیم داری کا واقعہ ہے. وہ بعثت کے ایام میں کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے. انہیں ایک بیابان میں رات آ گئی اور انہوں نے اس دور کے دستور اور اپنی سمجھ کے مطابق بلند آواز میں کہا، میں آج رات اس وادی کے بڑے جن کی پناہ میں ہوں.
حضرت تمیم داری نے یہ اپنا واقعہ خود بیان کیا، فرماتے ہیں جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو اچانک میں نے کسی کی آواز سنی، بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، اے انسان اللہ کی پناہ لے کیونکہ جن کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ میں نے آواز دینے والے سے کہا کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب دیا نبی امی تشریف لے آئے ہیں اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے موضوع ہجون میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہم اسلام لے آئے ہیں، ان کی پیروی کر لی ہے، اب جنات کے مکر و فریب کا تانا بانا بکھر گیا ہے، ان کے اقتدار کا دور ختم ہو گیا ہے، اب تو ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں، تو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا جا اور اسلام لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگوں نے واقعات بیان فرمائے، تو اس طرح جنات کی برتری اور طاقت کا طلسم پاش کر دیا گیا اور ان کے اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ مصطفی انقلاب کے نتیجے میں ان کی پوجا پاٹ اور منت سماجت کا نظام درہم برہم ہو گیا اور انسان کے بچوں کو ہوش آ گیا، کاہنوں کی حقیقت اور کہانت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہود و نصارہ کے علاوہ جو ایک ایسا طبقہ بھی تھا جنہیں علم و فراست کا دعویٰ تھا، اور یہ کاہنوں کا طبقہ تھا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جو ان کے علم و فضل کا منبع ہوتی، مگر اس کے باوجود وہ جو کچھ کہتے وہ بعض اوقات من و عن پورا ہو جاتا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس چیز نے لوگوں کو ان کا گرویدہ اور ہلکا بگوش بنایا ہوا تھا۔ کاہنوں کی اس کہانت کہ راز سے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھا معاشرے پر کاہنوں کا اثر، جنہوں نے اچھے اچھے ذہنوں کو اپنے طلسماتی جبر میں جکڑا ہوا تھا اور ان کے سوچنے کی قوتوں کو مفلوج کیا ہوا تھا۔ نبوی فہم و فراست کے بغیر یہ راز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ زبان نبوت کے بغیر اسے کوئی بیان کر سکتا تھا، کیونکہ نہ کسی نگاہ میں اتنی بصارت تھی کہ اسے دیکھ سکے اور نہ کسی زبان میں اتنی طاقت تھی کہ اسے بیان کر سکے، کیونکہ جانے بغیر بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا جنات پرواز کرتے ہوئے آسمان دنیا کے قریب پہنچ جاتے اور وہاں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں، تسبیحات اور مناجات کی آوازیں انہیں سنائی دیتی، یہ چپکے سے بیٹھے انہیں سنتے رہتے۔ قرآن پاک میں انہی کی زبانی یہ کیفیت یوں بیان کی گئی ہے سورہ جن میں، اور ہم باتیں سننے کے لیے وہاں جگہیں بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حدیث پاک میں نظام باطل کی کیفیات سے یوں پردہ اٹھایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اسے سن کر تسبیح کا ورد کرتے ہیں، ان کی تسبیح سن کر جو نیچے آسمان والے فرشتے ہیں وہ بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، اس طرح یہ تسبیح نیچے اترتی رہتی ہے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تم نے تسبیح کیوں پڑھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے فلاں فلاں فیصلہ فرمایا ہے، وہ فیصلہ جو زمین میں نافذ ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ انہیں آگاہ کرتے ہیں، پھر یہ فیصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر آسمان والے اپنے قریبی آسمان تک یہ فیصلہ پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ یہ آسمان دنیا تک آ جاتا ہے، پھر شیاطین جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے وہم و گمان کے مطابق اسے سن لیتے ہیں، اس طرح چھینا جھپٹی کر کے وہ اپنے کاہنوں کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں یہ باتیں بتا دیتے ہیں، بس وہ کہیں درست بتاتے ہیں اور کہیں غلطی کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جن کی بات ہوتی ہے وہ آسمان سے چوری کر کے لاتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے، وہ اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے، اور لوگوں کو گمراہی، کفر و شرک کی دلدل میں دھسانے کے لیے دور جاہلیت میں یہ طاغوتی نظام پوری قوت و شدت کے ساتھ قائم تھا اور لوگ اس کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ سرکش جنات اور شیاطین کی وساطت سے کاہنوں نے عوام کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج کی ہوئی تھیں اور انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اس سے خلاصی کی سوچیں، لیکن بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور اس پر کاری ضرب لگائی۔ جو اس کے سب سے بڑے کل پرزے اور بنیادی کردار جنات تھے، سب سے پہلے انہیں لیا، آسمان پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ اگر کوئی سرکش طاغوت پہلے کی طرح یہاں آ کر گھات میں بیٹھے اور کارکنان قضاء و قدر کی باتیں سننے کی کوشش کرے تو اس پر انگارے پھینکے جائے اور اسے بھگا دیا جائے اور اس کی کوئی توجیہ نہ کر سکے، اور حیران ہو گئے کہ آخر اس کی ضرور یہ موقع تھا جب یہ انقلاب جب آیا تو جنات کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ تبدیلی کیوں لائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے حیرت سے کہا جنات نے ہم آسمانوں پر گئے تو ہم نے اسے
ज़बरदस्त पहरेदारों से भरा हुआ पाया। हालांकि हम उससे पहले सुनने के लिए घात में बैठ जाया करते थे। अब अगर कोई सुनने की कोशिश करे तो वो शहाब साकिब को अपनी घात में पाता है। हम नहीं जानते इस ज़मीन वालों के लिए इसमें किसी मुसीबत का पहलू है या इनके रब ने उनके लिए रुश्त व हिदायत का सामान किया है। जब जिन्नात से युक्ता हल ना हुआ तो अपने गुरु इबलीस के पास पहुंचे तो उसने इधर उधर जिन्नात के वफूद रवाना किए ताकि वह सरचश्मा इनकलाब का सुराग लगाएं। तफसीलात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाई। जिस रोज़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्ते नबूवत पर बैठाया गया, उसी रोज़ शैतान आसमान पर जाने से रोक दिए गए ताकि वो ऊपर की खबरें ना सुन सके और उन पर शहाब साकिब बरसाए गए। उन्होंने इस नई सूरत हाल से इबलीस को आगाह किया तो उसने कहा, मालूम होता है कोई नया नबी मबूस हो गया है। तुम लोग सरजमीन अंबिया बैतुल मक़दिस की तरफ निकल जाओ और वहां से मालूमात लेकर आओ। जिन्नात के और वापस आकर बताया वहां कोई नई बात नहीं मिली। इबलीस सूरत हाल से आगाही के लिए खुद निकला और सरजमीन मक्का में पहुंचा। अचानक उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप उस वक़्त कोहे हिरा से उतर रहे थे और आपके साथ जिब्राइल अमीन थे। ये सारी बात समझ गया और अपने चेलों को आकर बताया कि अहमद मबऊस हो गए हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी ताकत जिब्राइल अमीन भी हैं और ये सारा इनकलाब इसी बेसत के नतीजे में आया है। आसमानों से दूर रखने की वजह यह थी कि वही में किसी चीज़ की आमेज़िश का शायबा ना रहे। आयात रब्बानी अपनी असली और निखरी सूरत में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। कायनात के अहले फ़िक्र को ये मालूम हो जाए कि आखिरी वही अपनी असली हालत में नाजिल हो रही है। किसी शैतान की मजाल नहीं कि इसके नज़ूल में ज़रा सी भी मुदाखलत कर सके। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से शैतान की कमर टूट गई और वह चीखने चिल्लाने पर मजबूर हो गया। और तीसरा मौका था जब वो इस तरह खुलकर रोया और उस पर गम और अलम का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, इबलीस 4 मरतबा रोया जब उस पर लानत की गई, जब उसे ज़मीन पर गिराया गया और फिर जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और चौथा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई नशिस्त में। तब तक के लिए माअस्सलामा।